السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس سال کو ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں۔ ہاتھیوں والا سال اس لیے کہتے ہیں کہ ابرہ بادشاہ نے کعبۃ اللہ پر اس سال چڑھائی کی تھی اور حملہ کیا تھا۔ جب ابرہ بادشاہ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس کا ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، آنکھیں چبوئیں مگر وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ ابرہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی۔ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ لشکر تمام بڑے تھے۔ عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لشکروں میں سے لشکر بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا جتنے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جب پتھر ان لشکر پر گرے تو لشکر والوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی فنا ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں آتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ ابرہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکے میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکے سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے شمار تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکے میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہ کے ہاتھی کا معاون بھی تھا، مددگار بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مکان میں پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے۔ یہ غالباً دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب بچہ ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی پیدا ہوتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے گئے۔ آپ کو گود میں لے رہے تھے اور طواف بھی کر رہے تھے۔ پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے۔ اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون کر دیا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا ہے، زور سے رو رہا ہے۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ گویا ایمان کی حالت میں 60 سال تک زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شعروں میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی بیان کرتے تھے۔ جنگوں کے موقع پر شعروں کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کی خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ جب یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکے میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس رات میں حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے، وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔
یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائی تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں پہنچے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوگی۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ یہودی تھے اس لیے کی خبر ہو چکی تھی۔ اس دنیا میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو اسے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے انہیں دے دیا۔ لوگوں نے ان کا نام شریفہ تھا سے کپڑا ہٹایا ہیں کہ جب یہودی میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ نبوت پر آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی۔ ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اطلاع ملنے پر گھر آئے بچے کو اس غم میں لیا۔ ہوش ہوا اس وقت میری قوم والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ ایک قریش ہو اللہ کی قسم سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔